میں نے اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کی برکت سے ساری دنیا میں آلموسٹ سفر کیا، میں نے بہت ممالک دیکھے، مگر میں آپ کو بتاؤں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں، یار پاکستان میں مزہ نہیں ہے تو پاکستان کا موسم اچھا نہیں ہے۔ آپ دنیا میں چونکہ گئے نہیں ہیں نا، ورنہ پاکستان کتنے لحاظ سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں صرف یہ والی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے، صرف یو کے کی مثال دیکھیں، یو کے یورپ کے لوگ گرمی کو ترستے ہیں۔ آپ سوچیں نا سارا سال ہی سردی ہو، سارا سال ہی بارش ہوتی رہے، نہ باہر نکل سکے آپ، نہ گھر سے نکل سکے، تو بندہ تھک جاتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کیوں ہوتی ہے کہ جب آپ کو دھوپ نہیں ملتی ہے۔ آپ یقین کریں جس دن دھوپ نکل آئے نا یو کے میں، لوگ خوشی کے مارے باہر نکلتے ہیں کہ آج سن نکل آیا، مبارک ہو آج جناب دھوپ آئی ہے۔ اللہ نے پاکستان کو جو نعمت دی ہے کہ ادھر سردی بھی ہے ادھر گرمی بھی ہے۔ اچھا پھر جو ہمارے دن ہے نا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، خاص طور پہ جو نمازی لوگ ہیں ان کو شاید اندازہ نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار میں برمنگھم میں تھا تو میں نے دعوت اسلامی کی موبائل اپلیکیشن کھولی کہ بھائی نماز کا جو ٹائم ہے وہ کب ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے عشاء کا ٹائم کتنے بجے شروع ہو رہا تھا؟ رات 1:40 میں، اور 1:55 پر یہ 2 بجے ختم بھی ہو رہا ہے۔ صرف 20 منٹ کے لیے اس دن برمنگھم میں عشاء کا ٹائم آنا تھا۔ میں نے کہا یا خدا یہ میں کس ملک میں آ گیا۔ اب جس کو نماز پڑھنی ہے اس کو تو پڑھنی ہے، پہلے تو 1:45 بجے تک جاگو اور وضو کر کے ریڈی رہو، 20 منٹ میں ٹائم ختم بھی ہو جانا ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ ہمارے یہاں پاکستان میں عشاء پڑھو ساری رات عشاء پڑھنے کا ٹائم۔ آپ کو پتہ ہے تقریباً 45 سے 50 راتیں یورپ میں ایسی آتی ہیں جس میں عشاء کا وقت ہی نہیں آتا، بی نائٹس کہلاتی ہیں۔ مغرب کا وقت آئے گا پھر فجر کا وقت آ جائے گا، عشاء کا وقت نہیں آتا۔ اب وہ الگ اس کی شرعی مسئلے بہت سارے ہیں کہ پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں میں نے الحمدللہ یورپ میں ایسے بھی روزے رکھے اور دیکھے ہیں کہ رات 9:30 10 بجے 11 بجے تک افطار ہوتا ہے۔ کچھ رمضانیں جو گرمی میں آتی ہیں نا، ہمیں یو کے اسلام میں بتاتے ہیں کہ 11 بجے افطار ہوتا ہے اور 1 بجے فجر ہوتی ہے۔ ان 2 گھنٹوں میں مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے۔ یعنی پورا مہینہ مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ افطار کا انتظام ہوتا ہے، کھانے کا انتظام ہوتا ہے، پھر تراویح ہوتی ہے، پھر فجر ہوتی ہے، پھر گھر جاتے ہیں۔ یعنی جو کھانے پینے کے ٹائم میں جو نمازی ہے اس کو مسجد میں گزارنا پڑتا ہے، گھر جانے آنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ اس میں مغرب پڑھنی ہے، اسی میں عشاء پڑھنی ہے، اسی میں تراویح، اسی میں کھانا۔ میں نے کہا مجھے ایک بار اسلام میں دیکھا ذرا رمضان ہمارے یہاں گزارے، میں نے کہا بھائی سردیوں میں آؤں گا، گرمیوں میں مجھے مت بلانا بھائی، ہم بھلے ہمارا پاکستان بھلا 14-15 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، رات پوری ملتی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا آپ کو پتہ یہ تو ہو گئی گرمیوں کی دن، سردیوں کے دنوں میں پتہ کیا حال ہوتا ہے؟ ابھی سردیوں کے دن ہے یورپ میں، وہ 4 بجے 4:30 بجے مغرب ہو جاتی ہے، 5 ساڑھے 5 بجے عشاء ہو جاتی ہے، صبح 8 بجے جا کے فجر ہوتی ہے، سوری اچھا اندھیرا ہی اندھیرا سارا دن۔ اچھا میں ایک بار ناروے گیا، ناروے دنیا کا وہ ملک ہے جس میں ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں 6 مہینے دن ہوتا ہے 6 مہینے رات ہوتی ہے۔ یہ آپ کی دنیا میں وہ ملک ہے، اب وہ اندھیرے میں تو 6 مہینے کے لیے اندھیرے میں ہی ہے، لائٹ جل رہی ہے، کاروبار بھی ہو رہا ہے، نیند بھی ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بہت ساری ایگزامپلز ہیں، میں سمجھا نہیں پاؤں گا آپ کو۔ یعنی وہاں پر لوگ اندھیرے میں کام پہ نکلتے ہیں، کبھی سوچا آپ نے؟ کیونکہ صبح 7 بج گئے لیکن اندھیرا ہی ہے، اجالا تو 8 بجے ہوگا، کام کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا وہاں جب لنچ کرنے آ رہے ہیں گھر پہ تو اندھیرا ہو چکا ہے کیونکہ 4 بجے تو عشاء ہو گئی ہے۔ عجیب و غریب معاملات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم کیسے لائف گزارتے ہیں؟ فجر کے بعد ناشتہ، ظہر کے بعد دوپہر کا کھانا، مغرب کے بعد کاروبار بند، عشاء کے بعد رات کا کھانا، پھر عصر آرام کرنا۔ کتنا نمازوں کے ساتھ ہمارا شیڈول بنا ہوا ہے۔ یہ نعمت سمجھو، جو باہر جاتا ہے اور ان ممالک میں جاتے ہیں ہم پاگل ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ یار یہ کیسے ہوگا، ٹائم ٹیبل کیسے سیٹ ہوگا۔ یعنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات، روزہ رکھنے کو جی چاہ رہا ہے، رات 11 بجے افطار ہو رہی ہے، بندہ بولے یار 11 بجے تک کیسے روزہ رکھوں، تو بہت ٹف ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی پاکستان پر، یہ خاص طور پہ جنوبی ایشیا کے علاقے ہیں، ہماری زندگی بڑی آسان ہے، ہمیں تقریباً 12-14 گھنٹے کا دن مل جاتا ہے، 10-11-12 گھنٹے کی رات ملتی ہے، رات کی نیند ملتی ہے۔ بہت سارے ملک میں تو رات ہی نہیں آتی، مغرب کے بعد فجر آ جاتی ہے، وہ بیچارے دن میں ہی سو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ باڈی کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، صحت کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اب آؤ سردیوں میں اللہ والے کتنے خوش ہوتے تھے، سردیاں آئی ہیں، ہاں اللہ والے بڑے خوش ہوتے تھے۔ دیکھو بات ذہن کی ہے، کچھ لوگ ویسے ہی خوش ہوتے ہوں گے یار سردیوں کی راتیں لمبی ہے، ذرا دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں ٹائم زیادہ ملے گا، معاذ اللہ تاش کھیلنے میں، فلمیں دیکھنے کا ٹائم ملے گا۔ اللہ والے کہتے ہیں سبحان اللہ، بلکہ نبی پاک کا سال پہلے فرمان سن لو، آقا فرماتے سردی کا موسم تو مومن کا موسم بہار ہے۔
ہاں جو مومن ہے نا اس کے لیے موسم بہار ہے کہ اس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو مومن اس میں روزہ رکھتے ہیں، اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو وہ اس میں قیام کرتے ہیں، راتیں لمبی ہیں، نیند بھی ہو جاتی ہے، عبادت بھی ہو جاتی ہے، یہ مومنوں کے لیے تو نعمت ہو گئی نا اگر روزہ رکھنے کا ذہن ہو۔ جنتی صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں موسم سرما کی آمد پر کہ سردی کو خوش آمدید، اس میں اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ شب بیداری کرنے والے کے لیے اس کی راتیں لمبی اور روزہ دار کے لیے دن چھوٹا ہوتا ہے۔ اب ذہن ہو تو بندہ کہ ہاں یار 2:30-3 بجے تو لنچ ہی کرتا ہوں تو 5:30 پونے 6 بجے تک افطار ہو جائے گا، 2 گھنٹے بھی زیادہ بھوکا رہنا ہے نا، اور پسینہ بھی نہیں نکلتا، اتنی گرمی بھی نہیں لگ رہی، تو میں نفلی روزے رکھ کے برکتیں لوٹ سکتا ہوں۔ اور نفلی روزوں کی فضیلت کیسی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت کے مطابق دور کر دے گا۔ ایک روزے پر یہ فضیلت ہے، تو ماشاءاللہ جو بہت سارے نفلی روزے رکھیں سبحان اللہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں سردی میں عبادت بڑھانی چاہیے، رات تہجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ کافی لمبی رات ہے، جلدی سو جائیں تہجد میں اٹھ سکتے ہیں، کم از کم فجر تو پڑھیں نا، سردی میں فجر پڑھنا تو آسان ہے کہ بندہ اچھی نیند کر کے بھی اٹھ سکتا ہے، جماعتوں کا ٹائم معلوم کر لے اور نماز پڑھے۔ اب سردی میں ایک اور پرابلم، یا ٹھنڈے پانی سے وضو، بستر چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ بزرگان دین کیا فرماتے ہیں، افضل الاعمال احمسها، افضل عمل وہ ہے جو زیادہ مشقت والا ہے۔ سردی میں وضو کرنے والے پر ٹھنڈے پانی سے وضو اگر کرنا پڑ جائے تو اس میں ڈبل ثواب ہوگا، سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنو، جس نے سخت سردی میں کامل وضو کیا اس کے لیے ثواب کے 2 حصے ہیں۔ ایک روایت میں ہے مشقت کے وقت وضو کرنے والے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ مبارک و نمازیوں کو جو فجر میں اٹھتے ہیں، مشکل سے بستر سے اٹھنا، بندہ کہتا ہے نہیں سونا، اللہ کا حکم ہے میں نے سجدہ کرنا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا حکم آیا، وہ بستر چھوڑتا ہے، وہ وضو کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے اور سبحان اللہ اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کرتا ہے۔ یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر اسے آج نوٹ کر لو گے نا پیارے اسلامی بھائیوں تو زندگی تھوڑا آسان ہو جائے گی۔ بڑی پیاری بات ہے بزرگ نے فرمائی، بڑی پسند ہے مجھے یہ بات۔ وہ فرماتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا، جملہ غور کیجئے گا، کبھی بھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا، عذاب باقی رہ جائے گا۔ اب اس کو ذرا سمجھتے ہیں، فلم دیکھنے کا جی چاہا، 2-3 گھنٹے تو مزہ آئے گا، پھر ختم ہو گئی فلم، لذت ختم، اس کا جواب باقی ہے، اس کا عذاب، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ شراب پینے والا سوچے تھوڑی دیر شراب کا مزہ ہے، اس کے بعد مزہ ختم، عذاب باقی۔ بدکاری کرنے والا سوچے تھوڑی دیر کا مزہ، بدکاری کا مزہ ختم، عذاب باقی۔ جو تمہیں گناہ کرنا ہے وہ تھوڑی دیر کی لذت ہے، وہ تو ختم ہو جائے گی، مگر اس کا جواب، اس کا حساب، اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہوا تو عذاب باقی ہے۔ اور اگلا جملہ کتنا شاندار ہے ان کا، فرماتے کبھی بھی مشقت کی وجہ سے، ڈیفیکلٹی کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا، کیونکہ ڈیفیکلٹی مشقت ختم ہو جائے گی، اجر باقی رہ جائے گا، ثواب باقی رہ جائے گا۔ مثال دیتا ہوں، ابھی یہ اجتماع ہوا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بھائی نہ آ رہا، نہیں آنے کا دل ہو، کوئی زبردستی لیا چلنا بھائی میں بھی جا رہا ہوں آپ بھی آ جاؤ، آ تو گیا ہے بستر سے اٹھ کر، گھر سے آ کر، ابھی تھوڑی دیر میں دعا ہو جائے گی، اجتماع ختم ہو جائے گا، اب واپس گھر چلے جائیں۔ لیکن جو یہ مشقت تو ختم ہوئی، انشاءاللہ آج کی اس محفل کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں باقی رہ جائے گا۔ اے فجر پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، بندہ کہتا ہے بستر سے اٹھنے کا جی نہیں چاہتا، بھائی آپ اٹھیں نماز پڑھیں، اب واپس ہو جائے، مشقت تو ختم ہو گئی نا، وہ تھوڑی دیر کی مشقت تھی۔ اگر رب نے تمہاری نماز قبول فرما لی تو تمہارا اجر باقی ہے، تمہارے لیے انشاءاللہ قیامت کے دن نعمتیں موجود ہیں۔ اب آپ غور کرتے جائیں، جب بھی ہمیں کوئی نیکی کے لیے بلاتا ہے ہم کہتے ہیں یار موڈ نہیں ہو رہا، مزہ نہیں آ رہا، قافلوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، فلاں چیز کے لیے ٹائم نہیں ہے، ارے وقت نکال لو، یہ تھوڑی دیر کی مشقت ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا اجر باقی ہوگا، اس کی برکتیں باقی رہیں گی، اللہ کی بارگاہ سے وہ اجر لیں گے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی گناہ کرنے کو جی چاہے تو یاد کرنا کہ تھوڑی دیر کی لذت ہے، بعد میں اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دل پر نقش کر جائے۔